بخاری صاحب، ایک طرف 9 مئی میں جو ملزمان تھے ان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں، دوسری طرف صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آپ نے سن لی کہ 31 جنوری تک کا وقت ہے، تب تک مذاکرات جو ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچائے جائیں گے. اب آنے والے وقت میں پھر کیا ہونے جا رہا ہے؟ پہلے تو میں تھوڑا سا کامنٹ کر دوں اس کے اوپر جو مطالبہ انہوں نے کیا کہ 30 جنوری تک اس کو یا 31 جنوری تک اس کو مکمل کریں. وہ ایک ضرب المثل میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ the beggars are never choosers. جی، یہ انہوں نے نہیں طے کرنا کہ کچھ ڈیٹ تک آپ اس کو مکمل کریں. یہ ڈکٹیٹ کس کھاتے میں کرا رہے ہیں، کس کیپیسٹی میں کرا رہے ہیں. مانگ کے تو انہوں نے مذاکرات کے لیے راضی کیا حکومت کو. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 31 جنوری تک پورا بھی کریں. یہ وہ جو سہولت کاری کی عدالتیں تھیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ مذاکرات ہیں. یہ سیاسی مذاکرات جو ہیں وہ اپنا ٹائم لیتے ہیں، ممکن ہے جلدی ختم ہو جائیں، لیکن یہ باہر کھڑے ہو کے اس طرح کی تقریریں کر کے ڈیڈ لائن دینا جو ہے میرے خیال سے وہ مناسب نہیں ہے. یہ ماحول کو خراب کرے گا. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، آ جائیے جناب 9 مئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سزاؤں کے اوپر کامنٹ کرنے سے پہلے دو چیزوں کو واضح کرنا بہت ضروری ہے. پہلے بھی ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں لیکن اب پھر ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ پوری پی ٹی آئی بشمول مہاتما خان کے ڈینائل موڈ میں تھے کہ ہم نے تو 9 مئی کیا ہی نہیں. جی، یہ ٹھیک ہے، درست، بالکل. سو مچ سو دیٹ دا پی ٹی آئی بانی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، یہ تو ایجنسیوں کے لوگ تھے. ہاں جی، تھوڑا اس سے پیچھے لے جاؤں گا آپ کو. جب وہ سپریم کورٹ کے ہاتھے میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ آپ نے مجھے گرفتار کیا، دیکھا میرے ٹائیگرز نے کیا کیا. یہاں نہیں ختم ہوئی. انہوں نے کہا اگر آپ مجھے دوبارہ پکڑیں گے تو مائی ٹائیگرز ول ڈو دا ورسٹ. یہ بیانات ہیں مہاتما خان کے یا نہیں؟ بالکل ایک سائڈ یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ کافی عرصے سے چونکہ فیصلے نہیں ہو رہے تھے، سزائیں نہیں سنائی جا رہی تھی، مقدمات کا یعنی ختم نہیں ہو رہے تھے، تو مسلسل مطالبہ تھا ان کا کہ جی جو 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کو سزا دینا. جی اب سزا ہو گئی ہے تو پھر چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے، بلکہ تیسری بات یہ ہے کہ ان بچوں کے والدین کے ساتھ اور ان بچوں کے ساتھ ظلم ہو گیا جن کو سزائیں ہوئی ہیں، جن کا ٹریک ریکارڈ میں ان کا پرسنل ریکارڈ جو ہے کیریئرز کے لیے برباد ہو گئے ہیں. وہ اسی طرح سے ماں باپ جن کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کے بچوں کو سزائیں ملیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چین کا لمحہ کوئی گزار سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. Who is responsible for all these three situations that I have just said? PTI and PTI's leadership. ایک تو یہ طے ہو گیا. اب آ رہے جناب جو سزائیں ہوئی ہیں. پہلے 25 سزائیں ہوئی تھی اور اب 60 لوگوں کو اور سزائیں ہو گئی ہیں، تو 85 ہوگی تعداد. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. لیکن ابھی کچھ باقی ہیں، اور جو کچھ باقی ہیں میرے خیال سے if I interpret it correctly تو وہ ہیں جن کے جرم بہت سنگین ہیں، ٹھیک، جن کی مزید ڈیپ روٹڈ انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں، جو مین کردار ہیں، جو مین کردار ثانیہ 9 مئی ہیں. کے. لیکن اس کے اندر ایک چھپا ہوا پہلو اور بھی ہے. وہ ہے جب بات کی جاتی ہے منصوبہ سازوں کی اور سہولت کاروں کی. یہ جو آئی ایس پی آر کے ڈی جی ہیں ان کی 3 پریس ریلیزز میں اس کا ذکر تھا، اور خاص طور سے جو جنرل فیض حمید کی پریس ریلیز تھی ان کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی، اس کے اندر یہ اسپیسیفکلی 3 لائنیں تھی کہ شواہد کی بنیاد پر، دستاویزی ثبوت، ویڈیو ثبوت کی بنیاد پر اب سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں تک بھی پہنچا جائے گا. جی، اب ان کے نام بھی ہم نے مختلف حوالوں سے سنے ہوئے ہیں، اس میں بانی پی ٹی آئی کا نام بھی شامل ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایک سیگمنٹ، بہت میجر سیگمنٹ ابھی باقی ہے. اچھا، کیونکہ جب منصوبہ سازوں کو سہولت کاروں تک آپ نہیں پہنچتے ہیں تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگر 9 مئی کے فیصلے بر وقت ہو گئے ہوتے، سزائیں بر وقت مل گئی ہوتی تو 24 نومبر نہیں ہوتا. چونکہ لوگوں کا خیال یہ تھا اور پروجیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ آپ کو کوئی سزا دے ہی نہیں سکتا، آپ کو سزا ہو ہی نہیں سکتی. ان کا خیال یہ تھا کہ عدالتیں بھی وہی ہیں، چاہے وہ گلزاری تھی، چاہے وہ کھوسوی تھی، چاہے وہ بندیالی تھی، چاہے وہ ساکبی تھی، وہاں بھی ماحول بدل گیا ہے. جیسے بھی بدلا ہے وہ بدلا پارلیمنٹ کے ذریعے ہے، کسی کی مرضی اور خواہش کے اوپر یہ زبردستی نہیں بدلا ہے. اس لیے وہاں سے بھی سہولت کاری اب ختم ہو جائے گی، اور سزائیں جب ہوں گی اور اپیلوں میں جائیں گی کیسز، تو تب بھی وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کی روایت کی طرح سے اٹھا کے کیسز باہر نہیں پھینک دیے جائیں گے. اچھا بخاری صاحب، اب پی ٹی آئی جو 9 مئی پر کمیشن بنانے کا ایک مطالبہ کیا ہے، اب ڈسکس بھی کیا جائے گا 2 جنوری کو جب مذاکرات ہوں گے، تو کیا لگتا ہے پھر جو سزائیں دے دی ہیں ابھی ملٹری کورٹس نے وہ انڈو ہو جائیں گی؟ جیسا میں نے کہا، یہ سزائیں جو ہیں یہ ہلکی یا ویک ایویڈنس کے اوپر نہیں دی جاتی.
اس کے لیے بڑی کنکریٹ ایویڈنس ہوتی ہے اور عدالتوں میں جا کے وہ ڈیفیٹ نہیں ہوتی. یہ روایت ہے کہ یہ چونکہ 2 سٹیجز ہیں, ایک انکوائری کی سٹیج ہے کہ کیا یہ مقدمہ شواہد اور گواہوں کی موجودگی میں بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے, اس وقت ختم کر دیا جاتا ہے. جن لوگوں کو پہلے رہا کیا تھا, کوئی 31 کے قریب لوگ تھے نا جن کو چھوڑ دیا تھا کہ جی ان کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے. لیکن ملزم کے پاس رائٹ ٹو اپیل تو ہے. ایبسلیوٹلی, وہ سپریم ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے اور ہائی کورٹ کے بعد وہ سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. لیکن جیسا میں نے کہا کہ وہ جو ایک توقع کی جاتی تھی نا کہ وہاں بیٹھ کے ججز انتظار کر رہے ہیں کہ لے آؤ ساڑھے کو فٹافٹ لے آؤ, 45 کیسز میں ضمانتیں, 12 کیسوں میں ضمانتیں, یہ تو کیس ہی نہیں بنتا. اس 190 جو ملین پاؤنڈ کا کیس ہے ختم کر دیا نا پہلے ہیئرنگ کے اوپر, تو کیس ہی نہیں ہے. کیا سائفر کے ساتھ یہی نہیں ہوا کہ یہ تو نہیں چوری کا کیس ہے سائفر جی؟ اب نہیں ہوگا. اب وہاں پر میرٹس پر کیس سنے جائیں گے, میرٹس پر فیصلے ہوں گے. اب آپ اس کا کریڈٹ جس کو مرضی دے لیں, لیکن ٹون سیٹ کر گئے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ ججز کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے بتایا تھا, انہی کے تحت سپریم کورٹ نے طے کیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی. قتل انہوں نے قرار دے دیا کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی ماحول اب بدل گیا ہے. بخاری صاحب, جب پہلے 21 دسمبر کو 25 ملزمان کو سزائیں ہوئی تو ہم نے دیکھا برطانیہ, یورپی یونین, امریکہ نے تشویش کا اظہار کیا تھا. اب 60 ملزمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں آج. تو کیا لگتا ہے اب پھر باہر سے ری ایکشن آ سکتا ہے اس پہ, سخت رد عمل آ سکتا ہے؟ میں 2 آپ کو مثالیں دیتا ہوں. ایک پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام, اس کے اوپر کہاں سے احتجاج نہیں ہوا تھا؟ پوری دنیا نے احتجاج کیا تھا. امریکہ نے سینکشنز لگا دی تھی, یورپی یونین نے امپورٹ بند کر دی تھی. ہوا نا سب کچھ, سروائیو کیا نا ہم نے. تو جہاں نیشنل انٹرسٹ ہوگا, جہاں نیشنل انٹیگریٹی کا سوال ہوگا, جہاں ہماری سوورینٹی کا سوال ہوگا, وہاں یہ اس قسم کے بیانات رہتے ہیں. کسی نے انڈیا کو روک لیا وہ سب کچھ کرنے سے جو اس نے کشمیر میں کیا ہے؟ کیا کیا بیانات نے؟ کسی نے اسرائیل کو روکا جس نے 50,000 سے زیادہ لوگ شہید کر دیے ہیں اور 1.5 لاکھ سے زیادہ زخمی کر کے پھینک دیے ہیں, غزہ کو قبرستان بنا دیا ہے. کسی کے بیان سے کوئی فرق پڑا؟ بالکل. ایون برطانیہ, امریکہ میں تو ایسی وائلیشنز پہ انہوں نے اپنے شہریوں کو بہت سخت سزائیں بھی دی ہیں, لیکن وہ سویلین کورٹ سے سزائیں دی گئی ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں, جب آپ فوج کے تنصیبات پر, اس کے شہیدوں کے مجسموں پر, ان کے جی ایچ کیو پر, ان کے کور کمانڈر کے گھر پہ جائیں گے تو ہم آرام سے کہہ لیتے ہیں ملٹری پولیس. تو وہ کاہے کے لیے ہے پھر ملٹری پولیس؟ ہونی نہیں چاہیے نا. تو اس لیے اگر آپ ان کے گھر پہ حملہ کریں گے تو مقدمہ بھی ان کے ہی قوانین کے تحت چلے گا. یہ اصول کی بات ہے اور یہ آج سے نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا, پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ملٹری کورٹ جو ہیں یہ 1952 میں بنی تھی پہلی دفعہ, ٹھیک ہے, اور کسی بھی آئین نے ان کو انڈو نہیں کیا. لہٰذا یہ ابھی تک قانونی شیلٹر میں کام کر رہی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا, گوہر صاحب نے یہ کہا کہ جی ایک تو بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی کے جو واقعات تھے اس کی مذمت کی تھی. اگر یہ بات میں مان لوں ان کی, تو پھر یہ سزا ہونے والوں کے اوپر احتجاج کا ہے. وہی 9 مئی کو کیا ہوا تھا, پھولوں کے ہار لیے تھے, جرم کیے تھے نا, تو پھر اس کی سزا تو ہوگی. تو اگر آپ نے ان واقعات کی مذمت کی تھی تو پھر آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں. لیکن اینی وے, دوسری بات یہ ان کا یہ آرگومنٹ ہے کہ جی یہ صرف یونیفارمڈ لوگوں کا اور جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں فوج سے, صرف ان کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہوتا ہے. یہ ان کی اپنی چائلڈش انٹرپریٹیشن ہے. ان کے لیے اپنے بہت سارے یونٹ ہیں جو فوج کے اندر کارروائی کرتے ہیں. یہ جو جن قوانین کے تحت ان لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ صرف بنیادی لاجک اس میں یہ ہے کہ جو آدمی ان کے گھر میں گھس کے حملہ کرے گا اس کا ٹرائل انہی کی عدالتوں میں ہوگا. ایک بات تو یہ سوچ لینی چاہیے. لیکن اچھا بخاری صاحب, اب ایک یہ بھی تاثر پایا جا رہا ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے اس طرح سے کی جاتی ہے جب کسی شہری کا, کسی سویلین کا ملٹری ٹرائل کیا جائے یا ملٹری عدالتوں میں ان کے کیس کی سنوائی ہو. اب جس طرح سے ایک ملزم کو اگر رائٹ ٹو اپیل کا حق حاصل ہے تو وائلیشن تو نہیں ہے پھر اس طرح سے. دیکھیے بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, اور ایک جگہ نہیں ہے, 2 جگہ. ملٹری کورٹ سے بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس میں انٹیگریٹی کا فقدان ہے, اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی, بہت ساری دیگر چیزوں پر سوال اٹھ رہے ہیں. یہ تو متاثرہ فریق جو ہے ان کی اور ان کے جو ہمدرد ہیں یا ان کے جو سپانسرز ہیں, یہ تو ان کی انٹرپریٹیشن ہے نا. میں نے جو آپ کو انٹرپریٹیشن دی ہے وہ بھی تو پلازیبل ہے نا, کہ جب ان کے تحت ہوگا, ان کے گھر میں گھس کے آپ حملہ کریں گے تو مقدمہ بھی وہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات جو کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ ابھی تو کہتے ہیں کہ ابھی تو ابتدائے عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. جب یہ بات جائے گی نا منصوبہ سازوں,
اور سہولت کاروں پر. آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹرائل کر رہے ہیں انہوں نے اپنا بریگیڈیئر لیول کا بندہ نہیں چھوڑا ہے جی, اس کو بھی 10 سال سزا ہوئی ہے. تو پھر آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ وہ سویلینز کے ساتھ کوئی رعایت گزاریں گے؟ جس نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا اس کو ملے گی. میں نے اپنے ایک فون ایک بیپر میں بھی کہا تھا, میں اب پھر دوبارہ کہتا ہوں, ہمارے دوست ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب, بہت ہی ہمارے دلوں کے قریب ہیں, بہت ڈھنگ کے آدمی ہیں, سیاستدان بھی ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں. ان کے بیٹے کو جو سزا ہوئی ہے اس کا مجھے دکھ ہے, لیکن یہ مورد الزام اس کا جو ہے نہ میڈیا ہے نہ کوئی اور ہے, وہ ہیں جن کے کہنے پر انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. حفیظ اللہ نیازی صاحب کا آرگومنٹ یہ ہے کہ میرا بیٹا وہاں اس وقت پہنچا تھا جب سب کچھ ہو چکا تھا, بٹ دا فیکٹ ریمینز دیٹ ہی واز فاؤنڈ دیئر. اینی وے, تو ہم ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں, کوئی دو رائے اس کے اچھا بخاری صاحب, آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, ہم ملاقات پہ بات بھی کر رہے ہیں. اب علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ ہاؤس اریسٹ میں نہیں جائیں گے, نہ کوئی ڈیل ہوگی نہ ہاؤس اریسٹ ہوگا, اور وہ کہہ رہے ہیں میں تو ڈٹا ہوا ہوں اور ڈٹ کے ہی رہوں گا. یار یہ پوچھنا چاہیے, آپ لوگوں سے کہوں گا تو غلط ہو جائے گا, یہ پی ٹی آئی والوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو ریسٹ آف جانے کی آفر کی کس نے ہے؟ آپ خود ہی ایک سیناریو گھڑتے ہیں, خود ہی اس کے اوپر ریاکشن لینے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی تو ان کو پہنچا رہا ہے, مجھے بتائے نا, کہیں سے کوئی ایک کوٹ کرے نا, یا تو علیمہ خان صاحبہ یہ کہیں کہ فلاں بندے کا فون آیا تھا, انہوں نے کہا تھا ریسٹ آف جانا ہے. ابھی کوئی نہیں بھیج رہا بھائی, ریسٹ آف کو بھیج ہی نہیں سکتا ان کو. میں پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ریسٹ ہاؤس جائیں گے, گھر جائیں گے یا آزاد ہوں گے تو وہ کورٹس کے تھرو ہوں گے, وہ اس طرح کی آفر اور پیشکش کے جواب میں نہیں ہوں. اچھا بخاری صاحب, مذاکرات کہتے ہیں بڑی خاموشی سے ہوتے ہیں, جب بھی مذاکرات دو فریقین کے درمیان ہوں یا دو پارٹیز کے درمیان ہوں. ابھی یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں, پہلے شروعات میں تو یہی بات کی جا رہی تھی کہ خاموش رہا جائے جب تک کوئی حتمی مراحل میں داخل نہیں ہو جاتے. پی ٹی آئی نے بھی بہت ساری باتیں کی, گورنمنٹ نے بھی بہت ساری باتیں کی, اور سب سے دلچسپ بات ہے کہ باہر سے رچرڈ گرینل صاحب جو ہیں وہ بہت ٹویٹس کر رہے ہیں اور لگاتار ٹویٹس کر رہے ہیں. کیا انہیں پاکستانی سیاست میں بہت دلچسپی ہے یا کوئی اور وجہ ہے, ویورشپ کے لیے کر رہے ہیں؟ کس کا نام لیا آپ نے؟ رچرڈ گرینل. ہوئی شی نہیں, وہ ابھی تک تو ہوئی شی ہے نا, اس لیے کہ ابھی تو وہ حکومت کا حصہ نہیں بنے ہیں. ہاں جی, سوشل میڈیا کے اوپر دیے گئے بیانات کے اوپر امریکی پالیسی تشکیل نہیں دیتی ہے. ایک تو یہ بات آپ سمجھنے میں, حسین حقانی کو میں I'll give him full credit, اس نے کہا ہے, اس نے کہا یہ اس طرح کے بیانات تو آتے رہتے ہیں بٹ nobody bothers, کیونکہ جو امریکہ کی پالیسی ہے, جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے, جو پینٹاگون ہے, جو سی آئی اے ہے, وہ پالیسیاں جو ہیں وہ سوشل میڈیا بیانات پر نہیں بناتی, انہوں نے اپنے وائڈر انٹرسٹ دیکھنے ہوتے ہیں. بخاری صاحب ایک سوال اور بھی اس پہ بنتا ہے, رچرڈ گرینل صاحب جو ابھی جس طرح سے ٹویٹ کر رہے ہیں یا جس طرح سے پاکستانی سیاست میں دلچسپی لے رہے ہیں, کیا حلف لینے کے بعد بھی ان کا رویہ یہی ہوگا؟ ابھی تک تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ سب اس ابھی تو حلف نہیں لیا, کسی پوزیشن پہ نہیں. یہ سب کچھ وہ ان لابیز کا کارنامہ ہے جنہیں ہائر کیا ہے پی ٹی آئی نے فار امیج بلڈنگ, اینڈ تاکہ وہ تاثر ختم ہو کہ وہ اینٹی امریکن تھے. وہ ایبسلیوٹلی ناٹ جو ہے نا, صبح اٹھ کے بانی پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کے سارے فالوورز سب سے پہلے پانی کے ساتھ, گلاس کے ساتھ ایبسلیوٹلی ناٹ پیتے ہیں, وہ ہضم کرتے ہیں اس کو, کیونکہ میں نے تو نہیں کہا تھا نا, وہ انہوں نے کہا تھا نا. اور ڈونلڈ لو نے میری حکومت گرا دی, میں نے نہیں کہا تھا. بخاری صاحب سوشل میڈیا اٹینشن کے لیے بھی وہ کر رہے ہیں نا کوششیں. جھوٹ بول رہے ہیں نا, اس کا مطلب ہے یار ایک والی ریاست مدینہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے بھائی, اس کے منہ سے تو نکلا ہوا ہر لفظ سچ ہونا چاہیے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے دو باتیں اور امپورٹنٹ ہیں. اگر تو یہ مذاکرات پی ٹی آئی نے ان دو شرائط پر کیے جس کی طرف اشارہ علیمہ خان صاحبہ نے آج کیا ہے, تو یہ نان سٹارٹر سمجھیں آپ اس کو. اچھا, یہ سٹارٹ ہی نہیں ہوں گے. پری کنڈیشن کے اوپر کوئی مذاکرات نہیں ہونے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, اور نہ ہی ہونے چاہیے. سیاسی مذاکرات کبھی پری کنڈیشنز کے اوپر نہیں ہوتے. لیکن حکومت ہے تو ان سے مطالبات مانگے ہیں, جس طرح 26ویں آئینی ترمیم پر انہیں اختلاف ہے, لیکن کہہ رہے ہیں ہم نے اسے مطالبات سے نکال دیا, شبلی فراز صاحب نے کہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ایکسیپٹنس گورنمنٹ کے پاس ہے اس چیز کی. دو چیزیں ہیں, ایک یہ ہے کہ ہاں جی آپ کا مطالبہ کیا ہے, ایک ہے جی یہ ہماری شرط ہے. زمین آسمان کا فرق ہے دونوں چیزوں میں. مطالبات تو حکومت کے بھی بہت ہیں, حکومت چاہے گی کہ خان صاحب ہماری جان چھوڑ دیں, تو یہ مانا تو نہیں جا سکتا نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پری کنڈیشن, میں نے لفظ استعمال کیا تھا پری کنڈیشن, اگر آپ اس کو پری کنڈیشن بنائیں گے, جو کہ مجھے آثار نظر آ رہے ہیں, جو ابھی آپ نے شارٹ سنوایا ہے حامد علی خان صاحب کا, اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اگر یہ دو باتیں نہ مانی گئی تو حامد رضا صاحب. ہاں, اور ایک بات میرے خیال سے یہیں پر کر لینی چاہیے, پھر میں پوچھوں گا ان سے کہ بھائی صاحب آپ ہیں کون؟ تاریخ دینے والے, طے کرنے والے. آپ کی خواہشات ہو سکتی ہیں لیکن آپ حکومت کو ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتے. دیکھیے مذاکرات کا پروسیس کبھی تو بہت مختصر بھی ہو سکتا ہے, شارٹ دورانیے کا ہو سکتا ہے, لمبے بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر گیو اینڈ ٹیک کے معاملے میں بات بڑھتی چلی جائے گی
تو پھر یہ اور زیادہ طویل ہو جائے گا. اس لیے تو 31 جنوری تک لے گئے ہیں کہ شاید کچھ پیش رفت ہو سکے. دیکھیے پھر میں نے کہا آپ سے ابھی آپ کے ٹی او آرز بنے نہیں ہیں, آپ شرائط لگانے لگ گئے ہیں. ابھی تو یہی نہیں پتا کہ آپ کے پاس مینڈیٹ کیا ہے. بخاری صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے نا, جب مذاکرات شروع ہوئے تھے تب بھی کہہ رہے تھے کہ 100% مثبت نتائج آئیں گے, اور اب بھی وہ یہی چیز کہہ رہے ہیں کہ مثبت نتائج آئیں گے. تو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے یہ صرف ایک بات ثابت کرتا ہے, اور وہ چلاکی کر رہے ہیں, سیاستدان ہے نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سانوں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی نتیجہ نکل آئے. یہ عقل مندی کی بات ہے, ہاں یہ دانش مندی ہے, سیاستدان ہے, ہی از اے ویٹرن پولیٹیشین. اگر وہ یہ کہے گا کہ ہم نے ان کی کوئی بات نہیں ماننی, تو آپ مجھے بتائیں کیسے پھر آپ کیسی اور ایون حکومت ہے. شبلی فراز صاحب, یہ دانش مندی کی آپ نے بات کی, شبلی فراز بھی کچھ اسی قسم کے دانش مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے مذاکرات کے لیے ہاں کی اور کم سے کم مطالبات سامنے رکھے ہیں تاکہ مطالبات سنجیدگی سے آگے بڑھ سکیں. آپ سمجھتے ہیں یہ بڑی سوجھ بوجھ کی, بہت عقل مندی کی بات کی ہے انہوں نے. وہ بھی ایک سیاستدان والا رول پلے کر رہے ہیں نا کہ ہم تو دیکھیں کتنے سنجیدہ ہیں, ہم نے مطالبات ہی اپنے کم کر دیے. 26ویں آئینی ترمیم والے مطالبے سے پیچھے ہٹ رفتاری گئے. کو پکڑنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہی از اے پارلیمنٹیرین ناؤ, سینیٹر ہے نا. جی جی جی. جس سینیٹر کو یہ نہیں پتا کہ جو چیز پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت کے ساتھ منظور ہوگی, وہ انڈو بھی صرف اسی پروسیس سے ہو سکتی ہے. اس کی عقل کا میں ماتم کروں یا اس کو اعزاز دوں میں؟ شوڈنٹ ہی نو کہ اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. کوئی وزیر اعظم, پریزیڈنٹ دونوں مل کے, پوری غیر ممالک کی قوتیں مل کے بھی اس کو انڈو نہیں کر سکتی جب تک وہ اسی پروسیس سے نہیں جائے گا. تو یہ میرے خیال سے حماقت کی بات ہے, یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو آپ نے اپنے مطالبات جو ہیں وہ مظاہروں کے ذریعے, احتجاج کے ذریعے منوانے ہیں, تو میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے, یہ مذاکرات will not even take off. Greater spirit and understanding has to be shown and demonstrated. جب تک آپ کی نیت کا اندازہ نہیں ہو پائے گا. دیکھیں نا, میں آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے بیٹھوں اور مجھے یہ پتا ہو کہ آپ کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے, تو مجھے بتائیں وہ کیا مذاکرات ہیں. اور اگر آپ نے ہر بات کو لے کے, میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایک جملہ پکڑنا ہے, آپ نے جانا ہے واپس اڈیالہ, جی, تو یہ کیسے پھر نتیجہ خیز ہوں گے؟ میرے خیال سے پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے, جس کی قیادت اب عمر ایوب کر رہے ہیں, ان کو خود بھی یہ ادراک ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ مینڈیٹ لے لیں نا بانی سے کہ یہ ماننا ہے, یہ نہیں ماننا, ختم. تو کم از کم وہ ٹیم ان کی جو ہے وہ تو با اختیار ہوگی نا کہ بھائی ہمارے پاس یہ مینڈیٹ ہے, ہم اس سے کم پہ راضی نہیں ہوں گے. یہ کچھ بھی نہیں ہوا, تو مجھے بتائیں مذاکرات. بالکل, پی ٹی آئی کو اپنے رہنماؤں کو با اختیار بنانا چاہیے تاکہ مینڈیٹ ان کے پاس ہو, پھر مذاکرات پر بات کی جائے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے کیا بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل ملٹری عدالتوں میں ہوگا.